اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ قاف والقرآن المجید۔ قاف یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ والقرآن المجید، قسم ہے قرآن کی، اس قرآن کی جو کہ بڑی شان والا ہے، مجید بزرگی والا، شان والا۔ یہاں پر ہم نے قسم کا معنی جو کیا ہے یہ واو کی وجہ سے، والقرآن پر جو واو ہے یہ واو قسمیہ ہے۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہیں تعجب معلوم ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا۔ فقال الکافرون، تو کافروں نے کہا، ھذا شیء عجیب، یہ ایک عجیب چیز ہے۔ اذا متنا وکنا ترابا، کیا جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے؟ ذالک رجع بعید، یہ پھر زندہ کیا جانا عقل سے بہت بعید ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض، زمین میں جو کچھ ان میں سے گٹاتی ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ وعندنا کتاب حفیظ، اور ہمارے پاس کتاب ہے سب یاد رکھنے والی۔ اس کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے۔ بل کذبوا بالحق، بلکہ انہوں نے سچی بات کو جھوٹ کہا ہے۔ لما جاءہم، جب کہ وہ ان کے پاس پہنچ چکی۔ فہم فی امر مریج، بس وہ ایک الجھاؤ میں پڑ گئے۔ سورہ قاف، اس کی اہمیت اور خصوصیات حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ہشام بنت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب میرا مکان تھا۔ 2 سال کے قریب ہمارا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور جس میں روٹی پکتی تھی ایک ہی تھا۔ مجھے سورہ قاف پوری اس طرح حفظ ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورت ہر جمعہ کو منبر پر خطبہ میں تلاوت فرماتے تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تلاوت فرمانے کی وجہ سے میں سنتی تھی اور مجھے سن کر یاد ہوگی تھی۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو واقد لیثی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین کی نمازوں میں کون سی صورت پڑھا کرتے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ قاف والقرآن المجید، ایک یہ صورت پڑھتے تھے، اور اقتربت الساعۃ، یہ 27ویں سپارے میں اور یہ صورت پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں بکثرت سورہ قاف تلاوت فرماتے تھے۔ تو اس سے سورہ قاف کی خصوصیت، اہمیت اور فضیلت ظاہر ہوتی ہے۔ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کفار و مشرکین جو قیامت میں موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرتے تھے، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ تعجب ہے کہ مرنے کے بعد انسان کے اکثر اجزائے جسم مٹی ہو جاتے ہیں، پھر وہ مٹی منتشر ہو کر دنیا میں پھیل جاتی ہے۔ پانی اور ہوا اس کے ذرات کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ قیامت میں دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ساری دنیا میں بکھرے ہوئے اجزاء کو معلوم رکھنا، یہ جز فلاں کا ہے، یہ جز فلاں کا ہے، پھر ہر ایک جز کو اکٹھا کرنا، پھر جسم بنانا، یہ بہت بعید ہے۔ تو قرآن کریم نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، کہ انسان اپنے محدود علم اور بصیرت پر اللہ تعالیٰ کے غیر محدود لامتناہی علم کو قیاس کر کے اس گمراہی میں پڑتا ہے۔ حالانکہ قد علمنا ما تنقص الارض منہم، اللہ تعالیٰ کا علم تو اتنا وسیع اور محیط ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا ایک ایک جز اس کی نثر میں ہے۔ ہم جانتے ہیں، قد علمنا، ہم جانتے ہیں، ما تنقص الارض منہم،
کہ زمین ان کے جس حصے کو کم کرتی ہے یعنی کھا جاتی ہے، ہم اس کو بھی جانتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتا ہے کہ ان کے جسم کے کس حصے کو مٹی نے کھا لیا ہے اور وہ اس وقت کس جگہ پر ہے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے اس طرح اجزاء کو جمع کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آگے فرمایا کہ لما جاءہم فہم فی امر مریج۔ لفظ مریج کے معنی لغت میں مختلط کے ہیں، جس میں مختلف چیزوں کا اختلاط اور التباس ہو، اور ایسی چیز عموماً فاسد ہوتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مریج کا ترجمہ فاسد سے فرمایا۔ تو مطلب یہ ہے کہ وہ ایک الجھاؤ میں پڑے ہوئے ہیں۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا وہ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف؟ کیف بنیناہا فوقہم، جو ان کے اوپر ہے، کیف بنیناہا، کس طرح ہم نے اس کو بنایا، وزیناہا، اور اس کو زینت دی، وما لہا من فروج، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس میں کوئی سوراخ اور شگاف نہیں ہے، والارض مددناہا، اور زمین کو ہم نے بچھایا، والقینا فیہا رواسیا، اور اس میں ہم نے پہاڑ ڈال دیے ہیں، وانبتنا فیہا من کل زوج بہیج، اور اس میں ہم نے قسم قسم کی خوشنما چیزیں اگا دی ہیں، تبصرۃ وذکریٰ، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے، لکل عبد منیب، تاکہ ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے بینائی اور دانائی کا ذریعہ ہو۔ تبصرتاً بینائی، و ذکریٰ اور دانائی، لکل عبد منیب، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے۔ یہاں پر آسمان کی طرف دیکھنے کا ذکر ہے۔ افلم ینظروا الی السماء، کیا انہوں نے آسمان کی طرف نہیں دیکھا؟ تو کیا آسمان کی طرف دیکھنا ممکن ہے یا نہیں؟ یعنی بظاہر تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آسمان نظر آتا ہے، لیکن مشہور یہ ہے کہ یہ آسمان نہیں ہے بلکہ صرف نیلا رنگ نظر آتا ہے جو ہوا کا رنگ ہے۔ لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہی نیلا رنگ ہوا کا بھی ہو اور آسمان کا بھی ہو۔ تو یہاں پر دیکھنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ نظروں سے دیکھیں، مطلب نظر عقلی بمعنی غور و فکر، کہ وہ غور و فکر نہیں کرتے آسمان میں کہ کس طرح بغیر ستونوں کے ہم نے اس کو کھڑا کیا ہوا ہے، اس کو بلند کیا ہے، اور اس میں کوئی شگاف نہیں ہے، اس کو ہم نے مزین کیا ہے۔ پھر زمین کو دیکھے ہم نے اس پر کتنے بڑے بڑے پہاڑ رکھیں۔ وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور نازل کیا ہم نے آسمان سے پانی، مبارکاً، برکت والا، فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ، اور اس سے باغات، وَحَبَّ الْحَصِيدِ، اور کٹنے والے غلے پیدا کیے، وَالنَّخْلَ بَاسِقَاتٍ، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت، لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ، جن کے خوشے تہ بتے ہیں، طلع کہتے ہیں خوشے کو، نضید تہ بتے، رزقا للعباد، بندوں کی روزی کے لیے، وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، اور ہم نے پانی سے مردہ شہر کو زندہ کیا، کذالک الخروج، اسی طرح قبروں سے نکالنا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک مثال دی ہے دنیا میں کہ دیکھیں کہ مردہ شہر کو پانی کے ذریعے کیسے زندہ کیا جاتا ہے، اس میں سے کیسے درخت اور سبزہ نکالا جاتا ہے، غلہ نکالا جاتا ہے، اور کھجوروں کے لمبے لمبے درخت جن کی شاخیں تہ بتیں ہوتی ہیں جو لوگوں کا رزق بنتے ہیں۔ تو اسی طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ مردوں کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے۔ کذبت قبلہم قوم نوح، ان سے پہلے نوح کی قوم نے، واصحاب الرس سے، اور رس والوں نے، وثمود، اور سمودیوں نے بھی جٹلایا ہے، وعاد وفرعون، اور عادیوں نے اور فرعون نے، واخوان لوط، اور لوط کے بھائیوں نے، واصحاب الایکۃ، اور ایکہ والوں نے، وقوم تبع، اور تبع کی قوم نے بھی جٹلایا ہے، کل کذب الرسل، سب نے پیغمبروں کو جٹلایا، فحق وعید، پس میرا وعدہ عذاب ان پر صادق آ گیا۔ افعینا بالخلق الاول، کیا پس ہم پہلی بار کے پیدا کرنے سے تھک گئے ہیں، بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ یہ لوگ نئی پیدائش کی طرف سے شک میں ہیں۔ یعنی ہم پہلی دفعہ پیدا کر کے تھکے نہیں ہیں کہ اب دوبارہ نہیں پیدا کر سکیں گے۔
تو ان آیات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اگر مکہ والے آپ کو جٹلا رہے ہیں تو اس سے پہلے بھی لوگ اپنے انبیاء کو جٹلا چکے ہیں، جن میں قوم سمود ہے، قوم عاد ہے، قوم لوط ہے، اور اسی طرح اصحاب الایکہ، یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، قوم تبع، اس کا بھی پہلے ذکر گزر چکا ہے۔ اصحاب الرس کا ذکر یہاں پر ہے، تو لفظ رس عربی زبان میں مختلف معنی کے لیے آتا ہے۔ مشہور معنی یہ ہے کہ کچے کنویں کو رس کہا جاتا ہے جو اینٹ پتھر وغیرہ سے پختہ نہ کیا گیا ہو۔ اصحاب الرس سے مراد قوم سمود کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو عذاب کے بعد باقی رہے۔ بعض مفسرین نے ان کا قصہ یہ لکھا ہے کہ جب حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود پر عذاب آیا تو ان میں سے 4000 آدمی جو حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے وہ عذاب سے محفوظ رہے۔ یہ لوگ اپنے مقام سے منتقل ہو کر حضر موت میں جا کر مقیم ہو گئے، یہ بھی ایک جگہ کا نام ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام بھی ان کے ساتھ تھے۔ ایک کنویں پر جا کر یہ لوگ ٹھہر گئے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اسی لیے اس جگہ کا نام حضر موت، یعنی موت حاضر ہو گئی، یہ نام پڑ گیا۔ یہ لوگ یہیں رہ پڑے، پھر ان کی نسل نے بت پرستی شروع کر دی۔ ان کی اصلاح کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نبی کو بھیجا جس کو انہوں نے قتل کر ڈالا۔ ان پر خدا تعالیٰ کا عذاب آیا، ان کا کنواں جس پر ان کی زندگی کا انحصار تھا وہ بیکار ہو گیا اور عمارتیں ویران ہو گئیں۔ قرآن کریم نے اسی کا ذکر اس آیت میں فرمایا ہے کہ وَبِئْرٍ مُعَطَّلَةٍ وَقَصْرٍ مَشِيدٍ، یعنی چشم عبرت والوں کے لیے ان کا بیکار پڑا ہوا کنواں اور پختہ بنے ہوئے محلات ویران پڑے ہوئے ہیں عبرت کے لیے۔ تو اصحاب الرس اسی وجہ سے ان کو کہا جاتا ہے کہ یعنی کچے کنویں والے، کہ جن کا سارا دار و مدار اس کنویں پر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے عذاب کے طور پر اس کنویں کو بھی بیکار کر دیا، اس کا پانی خشک ہو گیا۔ اخوان لوط، حضرت لوط علیہ السلام کی امت، اصحاب الایکہ، ایکہ کے یہ پہلے کئی دفعہ اس کے بارے میں گزر چکا ہے کہ ایکہ گھنے جنگل اور جنگل کو کہتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہی مقام پر آباد تھے، حضرت شعیب علیہ السلام ان کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے۔ طبہ یمن کے ایک بادشاہ کا لقب ہے، اور اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ دخان میں گزر چکی ہے۔ سورہ دخان میں قوم طبہ کی تفصیل گزر چکی ہے۔ طبہ یمن کے ایک بادشاہ کا لقب تھا۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور اس کے دل میں جو خیالات اٹھتے ہیں ان سے ہم واقف ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم اس کی شاہ رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ، جس وقت کہ وہ لینے والے لیتے جاتے ہیں، عن الیمین و عن الشمال قعید، ایک دائیں طرف اور ایک بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے، یعنی فرشتے جو انسان کے دو کندھوں پر بیٹھے ہوئے۔ ما یلفظ من قول، انسان کوئی لفظ منہ سے نکالنے نہیں پاتا، الا لدیہ رقیب عتید، مگر اس کے پاس نگہبان تیار ہیں۔ وجاءت سکرۃ الموت، موت کی سختی یقیناً پیش آئے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہی ہے جس سے تو بدکتا پھرتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور سور پھونک دیا جائے گا۔ ذالک یوم الوعید، یہ عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معہا، اور ہر شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ مع سائق و شہید، اس کے ساتھ ایک لانے والا ہوگا اور ایک گواہی دینے والا۔ لقد کنت فی غفلۃ من ھذا، یقیناً تو اس سے غفلت میں تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، لیکن ہم نے تیرے سامنے سے پردہ ہٹا دیا۔ فبصرک الیوم حدید، پس آج تیری نگاہ بہت تیز ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اس قرب سے کون سا قرب مراد ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو اس قرب سے مراد قرب علمی،
احاطہ علمی ہے، قرب مسافت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری شارک کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں یا اس سے بھی قریب۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اتنا ہمارا علم ہے کہ ہماری شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں، یعنی علم کے اعتبار سے ہمارے اتنے قریب ہیں۔ حبل الورید، لفظ ورید عربی زبان میں ہر جاندار کی وہ رگیں ہیں جن سے خون کا سیلان تمام بدن میں ہوتا ہے، یعنی گلے میں 2 رگیں ہوتی ہیں، جس طرح جانور کو ذبح کرتے وقت ان کو کاٹا جاتا ہے تو خون نکل جاتا ہے، تو یہ 2 قسم کی رگیں ہیں، ایک وہ جو جگر سے نکلتی ہیں اور خالص خون سارے بدن انسانی میں پہنچاتی ہیں، تو اصطلاح میں صرف انہی رگوں کو ورید اور اس کی جمع آتی ہے اوردہ۔ دوسری قسم کی وہ رگیں جو حیوان کے قلب سے نکلتی ہیں، یعنی دل سے نکلتی ہیں، اور خون کی وہ لطیف باب جس کو تب بھی اصطلاح میں روح کہا جاتا ہے، وہ اسی طرح تمام بدن انسانی میں پھیلاتی اور پہنچاتی ہیں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کو ہمارے دلوں میں پیدا ہونے والے خیالات کا بھی علم ہے۔ حق تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاسْجُدْ وَاقْتَرِب، یعنی سجدہ کرو اور ہمارے قریب ہو جاؤ۔ اور ہجرت کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اللہ معنا، یعنی اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے فرمایا ان معی ربی، یعنی میرا رب میرے ساتھ ہے۔ اور حدیث میں ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے۔ اسی طرح حدیث میں ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا بندہ میرے ساتھ نفلی عبادات کے ساتھ تقرب حاصل کرتا ہے۔ تو اس سارے تقرب اور قرب سے مراد یہی ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس بندے کا درجہ بلند ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے قریب ہو جاتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنے ہاں برگزیدہ بندوں میں شامل کر دیتے ہیں۔ تو یہ قرب اور تقرب جو عبادات کے ذریعے حاصل ہوتا ہے اور انسان کے اپنے کسب اور عمل کا نتیجہ ہوتا ہے، یہ صرف مومن کے لیے مخصوص ہے، اسی لیے مومنین اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان، تلقی کے لغوی معنی اخذ کرنے کے، لینے کے اور حاصل کرنے کے آتے ہیں۔ فتلقی آدم من ربی کلمات، یعنی لے لیے اور حاصل کر لیے آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند کلمات۔ اس آیت میں متلقیان سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ اس کے اعمال لکھنے کے لیے ہر وقت اس کے ساتھ ہوتے ہیں اور اس کے اعمال کو اپنے صحیفوں میں لکھتے رہتے ہیں۔ عن الیمین و عن الشمال قعید، یعنی ان میں سے ایک اس کے دائیں طرف ہوتا ہے اور دوسرا بائیں طرف، ایک دائیں کندھے پر دوسرا بائیں کندھے پر۔ جو دائیں کندھے پر ہے وہ اس کے اعمال صالحہ کو لکھتا ہے اور جو بائیں کندھے پر ہے وہ اس کے سیئات گناہوں کو لکھتا ہے۔ قعید بمعنی القائد، یہ مفرد اور جمع دونوں کے لیے لفظ قعید استعمال ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ دونوں بیٹھے ہیں، ایسی حالت میں ہوتے ہیں کہ جیسے کہ وہ بیٹھنے کی حالت میں ہیں۔ تو بہرحال یہ فرشتے انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ اور آگے فرمایا کہ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، یعنی انسان کوئی کلمہ زبان سے نہیں نکالتا جس کو یہ نگران فرشتے محفوظ نہ کر لیتے ہوں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ فرشتے اس کا ایک ایک لفظ لکھتے ہیں، خواہ اس میں کوئی گناہ ہو یا ثواب ہو یا کوئی بھی ثواب اور گناہ کی بات نہ ہو، پھر بھی وہ اس کو لکھتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ صرف وہ کلمات لکھے جاتے ہیں جن پر کوئی ثواب یا عتاب ہو۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ دونوں قول نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ اس آیت قرآن کے عموم سے پہلی بات کو ترجیح معلوم ہوتی ہے، یعنی ہر لفظ لکھا جاتا ہے، چاہے وہ نیکی کا لفظ ہو، اچھا لفظ ہو یا گناہ والا ہو یا کوئی ایسا لفظ ہو کہ نہ اس پر ثواب ملتا ہے نہ گناہ ملتا ہے، فرشتے اس کو بھی محفوظ کر لیتے ہیں۔ آگے فرمائیں کہ جاءت سکرۃ الموت، سکرۃ الموت کے معنی موت کی شدت اور غشی جو موت کے وقت پیش آتی ہے، یعنی یہ ہر انسان کو آ کر رہے گی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، تحید حید سے مشتق ہے جس کے معنی مائل ہونے، جگہ سے ہٹ جانے اور اقرار کرنے کے معنی آیت کے یہ ہے کہ موت وہ چیز ہے جس سے تو بھٹکتا اور بھاگتا تھا،
لیکن پھر بھی وہ تمہیں آ کر رہے گی۔ وجاءت کل نفس معہا سائق و شہید، کہ ہر انسان کے ساتھ ایک سائق، اس کو لانے والا، اور ایک گواہ ہوگا۔ سائق کہتے ہیں جو جانوروں کو یا کسی جماعت کے پیچھے رہ کر اس کو کسی خاص جگہ پر پہنچانے والا ہو، اور شہید کے معنی گواہ کے ہیں۔ تو یہاں پر سائق سے مراد فرشتہ، کہ وہ ایک فرشتہ اس کے ساتھ آئے گا، اور شہید کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی ایک فرشتہ ہوگا، یعنی دو فرشتے ہوں گے، ایک سائق ہوگا اور ایک شہید ہوگا، اور ایک کا کام اس کو میدان محشر میں پہنچانا ہے اور دوسرے کا کام اس کے اعمال کو پیش کرنا ہے۔